قرآن کا 54 نمبر کا ادھیائے ہے یا سورہ ہے قمر، جس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ چیپٹر 54 مون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرمیشور نام سے جو بہت دیاوان مہا دیالو ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سمے قریب آ گیا اور چاند پھٹ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمتکار تھا کہ انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور وہ لوگوں کو نظر بھی آیا تھا۔ ایک ٹکڑا دائیں طرف اور ایک ٹکڑا بائیں طرف ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ رات کے وقت سب لوگ چاند کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو یہ کرامت یا معجزہ یا چمتکار نظر نہیں آیا۔ البتہ کچھ لوگ جو چاند کی طرف دیکھ رہے تھے ان لوگ کو نظر آیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ مستمر رن ہے، آیت کے ٹھہرنے پر مستمر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ چمتکار دیکھ لیں گے تو بھی نہ مانیں گے اور کہیں گے جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی پرتھا ہے یا رسم ہے۔ تو چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی جس نے دیکھا اس نے نہیں مانا اور کہا کہ یہ نظر بندی کر دی گئی تھی یا جادو کر دیا گیا تھا۔ ماننے والوں نے تو مان لیا، جس نے نہیں دیکھا اس نے بھی مان لیا، لیکن جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے بھی نہیں مانا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انڈیا میں، ہندوستان میں بھی ایک راجا تھا ساؤتھ میں، جو اس وقت چاند کو دیکھ رہا تھا تو اسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، تو وہ پھر عرب ساگر سے عرب دیش کی طرف گیا اور وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشور کا انتم دوت سویکار کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ چاند کے ٹکڑے ہونے کے چمتکار کے بعد بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانا اور کہا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَمِرٌ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی منمانی کی، اور ہر کام کا ایک نیمت سمے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس ایسے سماچار پہلے بھی آ چکے ہیں جن میں ان کے لیے پھٹکار ہے۔ وید، اپنشد، پران، بھاگوت گیتا، بودھ، جین اور پارسی گرنتھ، ابراہیم اور موسیٰ کے گرنتھ، داؤد کے بھجن سنہتا، یشو مسیح کے نئے نیم میں، تو یہ پہلی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ حکمتم بالغتن فما تغنی النذر، جس میں ٹھوس گیان ہے لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، بلکہ انہوں نے منہ موڑا اس دن پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ہی بری چیز کی اور، یعنی قیامت کی اور۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ تو اس وقت سب لوگ ایسے نکلیں گے اپنے مرنے کی جگہ سے، مرن استھل سے، لوگ ڈرے ہوئے اپنے مرنے کی جگہ سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح نکل رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، پکارنے والے کی اور دوڑیں گے، انکار کرنے والے کہیں گے یہ تو ایک مشکل دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اس سے پہلے نوح کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا مان لیا اور کہا کہ یہ پاگل ہے اور پھٹکار لگائی۔ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، اور وازدجر یعنی کہ اس کو جھڑکا اور پھٹکار لگائی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں ہار گیا، اب تو میری مدد کر۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور موسلا دھار پانی برسایا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ،
اور زمین کے بھی سروت کھول دیے اور سارے پانی نے مل کر اس کام کو کر دیا جو ان کے لیے برابر تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اسے ایک تختوں اور کیلوں والی نوکا پر سوار کر دیا۔ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جو چل رہی تھی ہماری نظروں کے سامنے، یہ بدلہ تھا ان کے لیے جس کی قدر نہیں کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے باقی رکھا ایک نشانی بنا کر، تو کوئی ہے جو اس سے سبق سیکھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میری سزا اور چیتاونی کیسی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو سبق سیکھے۔ اس کو پڑھنے سے پرمیشور کی، اللہ کی یاد آتی ہے، پچھلے لوگوں کے قصے، کہانیاں اور کتھائیں پتہ چلتی ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے ساتھ میں کیا ہوا، اور جن لوگوں نے اپنے رسول کی اشدود کی باتیں نہیں مانی تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، اس میں یہ سب کہانیاں ہیں، تو اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے بھی جھٹلایا، پھر میری سزا اور چیتونی کیسی تھی۔ نوح، جس کو منو کہا جاتا ہے، اس کا الیکھ ساری کتابوں میں ہے کہ جس نے اپنے پرمیشور کا سندیش لوگوں کو دینا چاہا، کچھ لوگوں نے مانا اور باقی سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے مانا ان کے لیے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا پرمیشور کے حکم سے ایک ناؤ یا بڑی نوکا بنائی اور اس میں سب لوگوں کو سوار کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں سیلاب آیا یا باڑھ آئی، جس میں اس وقت وہ علاقہ سارا کا سارا ڈوب گیا، اور وہ جتنے بھی نہ ماننے والے تھے وہ سب ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد میں پھر ایک نبی کا ذکر آتا ہے یہاں پر، ایک قوم ہے عاد، جس میں ہود علیہ السلام آئے تھے۔ عاد نے بھی جھٹلایا، پھر میری سزا اور چیتاونی کیسی تھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، پھر ہم نے ہی ان پر لگاتار چلنے والی بہت تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی، جس نے انہیں اکھاڑ پھینکا، وہ دن ان کے لیے منحوس تھا۔ فی یوم نحس مستمر، نحس منحوس، وہ دن منحوس، دن تو کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے برا وقت آتا ہے اس کے لیے وہ دن منحوس ہو جاتا ہے، اور اسی دن کوئی سفل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ دن اچھا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ہر دن الگ الگ ہوتا ہے، کسی کے لیے منحوس ہوتا ہے، پنوتی ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور پیڑ کے تنے ہوں۔ فكيف كان عذابي ونذر، پھر میری سزا اور چیتاونی کیسی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو سبق سیکھے۔ کذبت ثمود بالنذر، اب عاد کے بعد ثمود سمودائے کا ذکر ہے، جس میں صالح علیہ السلام، اشدود صالح نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ثمود نے چیتاونیوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اور کہا ہم میں سے اکیلا آدمی، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تب تو ہم ضرور بھٹک جائیں گے اور پاگل ہو جائیں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم میں سے اسی پر ذکر یعنی قرآن اترتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی برا جھوٹا ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، جلد ہی کل ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے برا جھوٹا۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم ان کا امتحان لینے کے لیے ایک اونٹنی بھیج رہے ہیں، بس تم ان کا پیچھا کرو اور صبر رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ناقہ یعنی ایک اونٹنی، ناقہ
مرسلو بھیجنا، ناقہ، ہم ایک ناقہ اونٹنی بھیج رہے ہیں ان کا امتحان لینے کے لیے. فتنہ آزمائش یا امتحان یا پریکشا، ان کی پریکشا لینے کے لیے ہم ایک اونٹنی کو بھیج رہے ہیں اور تم اس اونٹنی کو دیکھتے رہنا، کوئی اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے یا کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور ان کو بتا دو کہ پانی ان کے بیچ اور اونٹنی کے بیچ بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک پانی کے لیے حاضر ہوگا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو اس نے اونٹنی کو مار ڈالنے کی ذمہ داری لے لی اور کام تمام کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میری سزا اور چیتاونی کیسی تھی. تو پرمیشور نے اونٹنی کو بھیجا ان کی پریکشا لینے کے لیے، لیکن ان نامرادوں نے کچھ دن کے بعد اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر یا یاتنا بھیج کر ان کو ختم کر دیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، ہم نے ہی ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، پھر وہ سوکھی ہوئی باڑ کے جیسے ٹکڑے ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنایا ہے تو کوئی ہے جو سبق سیکھے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. لوط ابراہیم کے بھتیجے تھے، ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے، تو ابراہیم بھی نبی تھے، اشدود تھے، اور لوط بھی اشدود تھے. لوط کے لوگوں نے بھی چیتاونیوں کو جھٹلایا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ہم نے ان پر آگ کے گولے برسنے والی آندھی بھیجی تو ہم نے سویرے ہوتے ہوتے کیول لوط کے گھرانے کو بچا لیا. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شکر، ہمارے پاس سے نعمت دی، ایسے ہی ہم آبھار ماننے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اس نے ہماری پکڑ سے ساودھان کر دیا تھا لیکن وہ چیتاونیوں کے بارے میں لڑتے رہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور وہ اس کے مہمانوں کو اس کے پاس سے لے گئے تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، تو اب میری سزا اور چیتاونیوں کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والی سزا ان پر آ پہنچی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، لو اب چکھو مزہ میری سزا اور چیتاونی کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنایا ہے تو کوئی ہے جو سبق سیکھے. یہ آیت اس سورہ میں، اس ادھیائے میں 4 بار آ چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پچھلے قوم کی یا پچھلے سمودائے کے لوگوں کی یاد یا اللہ کی یاد کے لیے بہت ہی آسان ہے اور اسے پڑھنا بھی آسان ہے. تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے یا سبق سیکھ سکے یا کچھ سیکھ حاصل کر سکے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنُ النُّذُرُ، اور فرعون کے گھرانے کے پاس چیتاونیاں آئی. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا جیسے ایک مضبوط زبردست پکڑتا ہے. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، کیا تمہارے انکاری ان سے اچھے ہیں یا تمہارے پاس بری ہونے کا کوئی پرمان ہے. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں ہم تو مدد کیا جانے والا گٹ ہیں یا گروپ ہیں، یعنی کہ ہماری مدد کی جائے گی. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ،
جلد ہی وہ بھیڑ ہار جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ جس کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہمارا جو گٹ ہے، ہمارا گروپ ہے، وہ اتنا جلدی ہار نہیں مانے گا، ہماری تو مدد کی جائے گی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بھیڑ ہار گئی اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر، بلکہ وہ پل جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اٹل قیامت ہے، اور وہ بڑی خطرناک اور مشکل گھڑی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بالکل ہی اپرادھی لوگ غلطی اور اہنکار میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اس دن منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، حقیقت میں ہم نے سب کچھ بالکل صحیح بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہماری آگیا پلک جھپکتے ہی ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم تمہارے جیسے گٹوں کو ختم کر چکے ہیں، تو کوئی ہے جو سبق سیکھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور سب کچھ جو وہ کرتے ہیں شاستروں میں ہے، یا شاستروں میں لکھا جاتا ہے، یا کتاب میں لکھا جاتا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز سٹوری کی طرح لائن سے ہے۔ سطر کا مطلب ہوتا ہے لائن سے کوئی چیز لکھی ہوئی، اسی سے بنا ہے سطر، سٹر، سٹوری۔ ان المتقین فی جنات ونہر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشور بھکت نہروں والی سورگ میں ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچوں کی جگہ نینترن کرنے والے سمراٹ کے پاس ہے۔